أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آل عمران کا 5واں رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے. آل عمران وہ سورہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البقرہ اور آل عمران، آپ نے فرمایا کہ الزہراوین، یعنی دو جگمگانے والی صورتیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو. قیامت کے روز وہ اس حال میں آئیں گی کہ جیسے دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے طرف سے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت ان پر سایہ کریں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گے. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو پچھلے رکوع سے یہ 5واں رکوع آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. چوتھے رکوع سے اس میں مریم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور یہ خطبہ اس سن 9 ہجری میں نازل ہوا ہے، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد. جب مکہ فتح ہو گیا اور اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی طاقت اسلام کو شکست نہیں دے سکتی، تو عرب کے گوشے گوشے سے وفود آنا شروع ہو گئے اور اسلام میں داخل ہونے لگے. اس وقت نجران کے عیسائی جمہوریت کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس علاقے میں 73 بستیاں شامل تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ 1,20,000 قابل جنگ مرد اس بستی سے نکل سکتے تھے. اور یہ آبادی تمام تر عیسائی تھی، اور اس آبادی کے 3 سرداروں کے زیر حکم تھی. یعنی اس آبادی کے 3 سردار تھے. ایک عاقب کہلاتا تھا جس کی حیثیت امیر قوم کی تھی، یعنی وہ پوری قوم کا امیر تھا. دوسرا سید کہلاتا تھا جو ان کے سیاسی شعبے کی نگرانی کرتا تھا، اور تیسرا اسقف تھا جو ان کے مذہبی شعبے کی پیشوائی کرتا تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور تمام اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ اب ملک کا مستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، تو تو عرب کے مختلف گوشوں سے آپ کے پاس وفد آنا شروع ہو گئے. تو اس وقت یہ عیسائی جمہوریت کا وفد بھی آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا. تو یہ بات تو بالکل صاف تھی کہ یہ لوگ جنگ کے لیے بہرحال وہ تیار نہیں تھے. اب سوال یہ تھا، لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا ذمہ بن کر رہنا چاہتے ہیں. یعنی اب مکہ تو فتح ہو گیا ہے، اسلام کی طاقت لوگوں پر آیا ہو گئی تھی. اب یہ سوال یہ تھا کہ یہ لوگ اسلام قبول کریں یا ذمہ بن کر رہنا چاہتے ہیں. یعنی ضروری یہ نہیں تھا کہ ہر کوئی اسلام قبول کرے، اگر وہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور تھا کہ جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتے تو وہ اسلام کی بالادستی، یعنی اسلام کے ماتحت رہیں گے، اور اسلام کے جو قانون بناتا ہے اس کو فالو کریں گے. تو یا وہ ذمہ بن کر رہیں گے، اس کو جزیہ دیں گے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خطبہ نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے وفد نجران کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے. چونکہ وہ عیسائی تھے تو یہاں پر مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اسلام کی نظر میں ان کی کیا عزت ہے، اور اسلام ان کے بارے میں تو یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس جب قالت الملائکۃ، اور جب کہا فرشتوں نے
یہاں پر دیکھیں قال الملائکہ نہیں ہے، قالت الملائکہ تو ہے، کیونکہ عربی میں فرشتے کو مؤنث کہتے ہیں، مؤنث ہم مذکر کہتے ہیں لیکن اردو زبان میں، لیکن عربی میں یہ فرشتوں مؤنث ہے، اور مؤنث کے لیے قالت آئے گا، قالا نہیں آئے گا، قالا مذکر کے لیے ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ کے، ان اللہ اصطفیٰ کے، بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا ہے، وطہرک، اور تجھ کو پاک کیا، پاکیزہ کیا، تجھے پاکیزگی عطا کی، واصطفیٰ کے، اور تجھ کو چن لیا، علی پر نساء العالمین، اور چن لیا عورتوں پر، عالمین تمام جہان کی عورتوں پر۔ امرأہ عورت، ایک کے لیے امرأتن کا لفظ آتا ہے، اور نساء جمع ہے اس کی، نساء ہے عورتیں، تو تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا۔ مریم علیہ السلام، چونکہ مریم علیہ السلام ہیکل سلیمانی میں مقیم تھیں، اس عبادت گاہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں، تو ان دنوں فرشتے ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور فرشتوں نے ہی آ کر مریم علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ اس نے تمام جہان کی عورت پر تم کو فضیلت دی، اور تجھے تمام جہان کی، اور تجھ کو پاکیزہ کیا، اور تجھے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے باکمال لوگ گزرے ہیں، مردوں میں سے تو بہت سے باکمال لوگ گزرے ہیں، مگر عورتوں میں سے کوئی کامل نہیں ہوا سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے، یعنی دو خواتین، یہ دو خاتون ہیں جو پیغمبروں کی فہرست میں جنہیں شامل کیا گیا ہے۔ یا مریم اقنتی، اے مریم اقنتی، فرما بردار ہو جا، قانتات فرما بردار، اقنتی فرما بردار ہو جا، لربکی میرے اپنے رب کے لیے، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر۔ یہاں پر اقنتی، وسجدی، ورکعی یا جو لگا ہوا ہے، اس کا مطلب میرے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے مریم فرما بردار ہو جا، لربکی اپنے رب کے لیے، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک، یہ من انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں الغیب، غیب کی، نوحی ہے ہم وحی کرتے ہیں، الیکا آپ کی طرف۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو پر وحی کے ذریعے وحی کر رہے ہیں۔ وما کنتا، اور نہیں تھے تم، لدیہم ان کے پاس، اس جب یلقونا اقلامہم، یلقونا وہ القا کر رہے تھے یعنی پھینک رہے تھے، اقلامہم اپنی قلمیں، ایہم کہ کون ان میں، یکفلو کفالت کرے گا، مریم کی۔ وما کنتا، اور نہیں تم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں تھے تم، لدیہم ان کے پاس، اس جب یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے، یعنی جھگڑا کس بات کا تھا؟ جب وہ جھگڑ رہے تھے کہ وہ مریم علیہ السلام، چونکہ یہ لوگوں پر ان کی جو اللہ کی ان پر عنایات ہو رہی تھی ہیکل سلیمانی میں، جب ان پر فرشتے ہم کلام ہوتے تھے، یا ان کے پاس بے موسم پھل آتے تھے، اور جب ان کے خالو زکریا علیہ السلام آ کر ان سے پوچھتے تھے کہ مریم تمہارے پاس کہاں سے آیا، تو کہتی تھیں کہ یہ اللہ کے پاس سے۔ تو یہ ان کی وہ تمام پر جو ان کو فضیلت تھی، تو تمام چونکہ وہ عورت تھی، تمام پر واضح تھی، اور چونکہ وہ عورت تھی، اس لیے مسئلہ یہ تھا کہ ان کی کفالت کون کرے گا۔ اب اس پر ہر ایک دعوے دار تھا کہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ تیسر القرآن میں اس کی تفسیر یہ اس طرح سے اس کا بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ ہر ایک دعوے دار تھا جو ان کے خادم تھے ہیکل کے، وہ سب دعوے دار تھے کہ ہم ان کی کفالت کریں گے۔ تو اس کا یہ مسئلہ اس طرح سے حل کیا گیا کہ وہ قلم جس سے وہ تورات لکھا کرتے تھے کہ وہ قلم اپنے ندی میں پھینک دے، جس کی قلم ندی میں جس کی قلم ٹھہر جائے کہ وہی ان کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ تمام
نے تمام دعوے داروں نے اپنے قلموں کو پھینکا اور زکریا علیہ السلام ان کا قلم ٹھہر گیا اور انہوں نے مریم علیہ السلام کی کفالت ان کے ذمے ہوئی۔ تو یہ وہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یا ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے تم لدیہم ان کے پاس، اس یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے، اس جب قالت الملائکۃ، جب کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرک بے شک اللہ بشارت دیتا، یبشرک کی یہاں پر دیکھیں یبشرک کا نہیں آیا ہے بلکہ یبشرک کی، یعنی یہ عورت کے لیے ہے تو مرد کے لیے کا لفظ آتا ہے اور عورت کے لیے کی، یبشرک۔ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی، منہ اپنی طرف سے، ہوگا یعنی اس کی طرف، یعنی اللہ بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے، اسمہ اس کا نام، المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن اور وہ باعزت ہوگا، معزز ہوگا، فی دنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں بھی، ومن المقربین اور وہ آخرت میں وہ دنیا میں معزز ہوگا، والآخرت اور آخرت میں، ومن المقربین مقربین میں سے ہوگا، اللہ کے مقربین بندوں میں شمار کیا جائے گا، اور ویکلم الناس اور کلام کرے گا، ویکلم الناس اور وہ بات کرے گا لوگوں سے، فی المہد گہوارے میں، یعنی وہ گود میں، گہوارہ کہتے ہیں گود کو، آغوش کو، ماں کی آغوش کو، وہ ماں کی آغوش میں بھی وہ کلام کرے گا، وکہلن اور کہل کہتے ہیں پختگی، اور وہ پختہ عمر کو بھی پہنچ کے، ومن الصالحین اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قالت کہا، ربی، قالت کس نے کہا؟ مریم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انا کہاں سے ہوگا، یکون ہوگا، لی میرے لیے، ولدن اولاد، ولم و اور لم نہیں، یم سسنی اور نہیں مجھے مس کیا، نہیں مجھے چھوا، بشرن کسی بشر نے۔ اب یہ جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو یہ بشارت دی ہے کہ اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، تجھے خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اور اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور یعنی یہاں پر کلمے کی سے مراد یعنی اللہ کا ایک فرمان ہے، اللہ اپنی طرف سے ایک فرمان جاری کرتا ہے، وہ بشارت کا فرمان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مسیح ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا میں بھی باعزت ہوگا اور آخرت میں مقربین میں سے ہوگا، اور وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں، یعنی ماں کی گود میں، وَكَهْلًا اور پختہ عمر کو پہنچ کر بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ قالت اب مریم علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، انا یکونو کہاں سے ہوگا، لی مجھے، ولدن اولاد بیٹا، ولم یمسسنی اور نہیں مجھ کو مس کیا، بشرن کسی بشر نے۔ اب دیکھیں کہ یہ بشارت تو تھی لیکن ایک باعزت، ایک حیا شرم والی، ایک عفت پاک دامن عورت کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ اس کا نکاح نہ ہوا ہو، اور اس کو یہ کہ ایک معاشرے کا یا لوگوں کا اس کے لیے اتنی بڑی آزمائش اور کیا ہوگی کہ ایک پاکیزہ بھی ہو لیکن وہ اپنی پاکیزگی کا کیسے وہ کرے۔ اس لیے مریم علیہ السلام نے یہ بشارت، جب ان کے پر یہ بشارت، اس بشارت کو وہ بہت بڑی آزمائش لگی، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے رب کہاں سے مجھے ہوگی اولاد، حالانکہ مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا ہے، تو بغیر شادی کے بغیر نکاح کے مجھے اولاد کہاں سے ہوگی۔ قالا فرمایا، کذالک اللہ اسی طرح کرتا ہے اللہ، اسی طرح اللہ یخلق، قالا کذالک اسی طرح اللہ یخلق پیدا کرتا ہے،
ما یشاء جو چاہتا ہے۔ اب انہوں نے اپنی پاک دامنی کی گواہی دی کہ مجھے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے کسی بشر نے مس تک نہیں کیا ہے۔ تو جب یہ فرمان جاری ہو گیا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اذا قضا جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، قاضی کہتے ہیں فیصلہ کرنے والوں کو، قضا فیصلہ ہو چکا، اذا جب قضا فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فإنما تو اس کے سوا نہیں، یقول انما صرف یعنی مائے کافہ ہے یہاں پر، صرف یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون بس وہ ہو جاتا ہے، کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلْ اب انہوں نے اپنی طرف سے اپنی پاکیزگی کا اظہار کیا اور اپنی پاکیزگی کا اور پریشانی کا اظہار کیا۔ تو اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کے لیے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں پھر مریم علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آزمائش پر سر تسلیم خم کر دیا اور اس بڑی آزمائش کو انگیز سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور عصمت کی پاکیزگی کی خود گواہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور وہ اس کی نشانی کے اور وہ يُعَلِّمُ وہ سکھائے گا کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل، یعنی تورات وہ حکمت اور تورات اور انجیل، وَيُعَلِّمُ الکتاب وہ کتاب کی تعلیم دے گا، والحکمت اور حکمت کی، والتورات والانجیل اور تورات اور انجیل کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ذہین تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ یعنی وہ بہت ہی ان کی بہترین رائٹنگ بھی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے تورات لکھا کرتے تھے، اور تورات پر انہیں اتنا عبور تھا کہ جب یہودی علماء ان سے کسی بات پر الجھتے، یعنی ان کے فقہا کہ جب کسی بات پر آپ سے الجھتے تو آپ تورات کے زبانی حوالے دے کر انہیں قائل کرتے اور چپ کرا دیتے، اور ان کے اس کمال پر وہ علماء ان پر حیدر رہ جاتے تھے کہ ان کا قوت حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ ہر بات ان کو یاد رہتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انہیں نبوت عطا ہوئی، اور دین کی تبلیغ و اشاعت میں وہ مصروف رہا کرتے تھے، اور آپ نے یہود کی بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کی بہت زیادہ کوشش کی، انہیں تورات کے احکام یاد دلائے اور ان کی اثر نو تعلیم دی، ان کی غلطیوں اور غلط فہمیوں کی نشاندہی کی، انجیل کے احکام سنائے، مگر اس بگڑی قوم کے حالات نہ سدھر سکی اور وہ الٹا عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور زکریا علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام کے حوالے سے ان پر الزام بھی لگایا، اور اسی وجہ سے زکریا علیہ السلام کا قتل بھی کر دیا۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمایا کہ وہ تورات اور انجیل اور وہ کتاب کی حکمت اور تورات انجیل سکھائے گا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، انی قد اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور وہ آئے بنی اسرائیل کی طرف، انی قد یقیناً جئتو میں آیا ہوں، کم تمہارے پاس، بِآیَةٍ نشانیوں کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے آیا ہوں، بلکہ میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں اور تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور نشانیوں کے ساتھ۔ اور نشانی کیا تھی؟ انی اخلق، یہ کہ میں اخلق پیدا کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرند کا جیسے، کہیئۃ الطیر پرندوں کی صورت، فانفخ پس میں پھونکتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے، طیرم پرندہ، بإذن اللہ
اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں، جب ان کو نبوت عطا ہوتی ہے، وہ اپنی قوم کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق، اس نشانی کیا ہے کہ میں پیدا کرتا ہوں، یعنی میں بناتا ہوں مٹی سے پرندے کی صورت، فانفخ، پس میں پھونکتا ہوں، فیہ، اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس میں وہ ہو جاتا ہے، پرندہ بن جاتا ہے، باذن اللہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا باذنی، میرے اذن سے، انہوں نے کیا کہا؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وہ ابرلی، انہوں نے اپنا کمال نہیں بتایا، کیوں میں اذنی، میرے اذن سے، بلکہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ باذن اللہ۔ وہ ابرل، اور اچھا کرتا ہوں، اکمہ، اندھے کو، والابرص، اور کوڑھی کو، وأحیی الموتى، اور میں زندہ کرتا ہوں الموتى، مردوں کو، باذن اللہ۔ یہ تمام اس کا جو نشانیاں، وہ لے کر ان کی یہ نشانیاں تھیں کہ وہ پرندوں، مٹی سے پرندہ کی صورت بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ بالکل پرندہ بن جاتا تھا، اور وہ ابرئ الاکمہ، اور وہ اندھے کو، اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اس کی روشنی آ جاتی تھی، والابرص، اور اسی طرح سے کوڑھی کے جلد پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، وأحیی الموتى، اور زندہ کرتا ہوں مردے کو، باذن اللہ۔ مگر تمام اس کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے یہ سب کام ہوتا ہے، یہ نشانی اللہ نے مجھے دی ہے، مگر یہ تمام کام اللہ کے اذن سے انجام پاتے ہیں، یہاں پر میرا کوئی کمال نہیں ہے، مگر یہ نشانی اللہ نے مجھے لے کر بھیجی، اللہ نے بھیجا ہے۔ اور کیا نشانی تھی ان کی؟ وَنَبِّئُكُمْ، نبیو، خبر، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبیو، میں خبر دیتا ہوں، کم، تم کو، انبئکم، میں خبر دیتا ہوں تم کو، کس چیز کی؟ بے ساتھ ما، جو تاکلون، جو تم کھاتے ہو، یعنی جو تم نے کھایا ہے اس کو بھی بتا سکتا ہوں کہ تم نے آج کیا کھایا ہے، اور ما، جو تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، بچا کر رکھتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، اس کو بھی میں بتا سکتا ہوں، میں اس کی، وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، تدخرون فی بیوتکم، جو تم کھاتے ہو، جو تم جمع کر کے رکھے ہو اپنے گھروں میں، اس کو بھی میں خبر دے سکتا ہوں۔ ان فی ذالک، ان فی ذالک، بے شک فی میں، ذالک، اس، لآیۃ، نشانی، لکم، تمہارے لیے، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مانو۔ تو اتنی نشانیاں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اس کا رسول ہوں، یہ اللہ کی طرف سے میں مامور کیا گیا ہوں، اس کے لیے یقین دلانے کے لیے یہ تمام نشانیوں کے ساتھ میں آیا ہوں، اگر تم، اتنی نشانیاں کافی ہیں اگر تم مانو۔ لیکن پیغمبروں کو بھی نا جو معجزات دیے گئے وہ دراصل وہ ایسے ہی دیے جاتے تھے جو اس زمانے میں بہت ہی جس کی شہرت ہوتی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا فن اپنے عروج پر پہنچا ہوا تھا، بڑے بڑے حکیم یونان، بقراط، سقراط اور ارسطاطالیس وغیرہ نے اس دور میں بڑی شہرت پائی تھی، ان کے زمانے میں یہ طب کا فن بہت عروج پر پہنچا تھا، تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے گئے جو اس طب کی دسترس سے باہر تھے، جو یہ بات ہے جو اس حکیم جو تھے، اس وقت کے طبیب جو تھے، ان کی دسترس سے باہر تھے، کیونکہ اس وقت یہ دعویٰ تھا کہ آج کے اس دور کے طبیبوں کا کہ بہت ہی کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے گئے جو ان تمام طبیب کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلاً آپ مٹی سے ایک پرندہ کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا، مردوں کہتے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کر کھڑے ہوتے۔ اب کسی طبیب کی بس کی بات نہیں تھی کوئی مردوں کو زندہ کرے، اور اسی طرح سے پیدائشی اندھوں کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اس کی روشنی، اس کو بینائی آ جاتی تھی، روشنی آ جاتی تھی، کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو بالکل تندرست ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد یہ بھی تھے کہ وہ بتاتے تھے کہ تم نے کیا کھایا ہے اور کیا تم نے جمع کر رکھا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی معجزات سے بھرپور تھی، آپ کی پیدائش بھی معجزانہ طور پر تھی، انہوں نے 3 دن کے اندر انہوں نے بات کیا، کلام کیا لوگوں سے، وہ بھی معجزہ تھا،
آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ بھی معجزہ تھا، اور آپ مٹی کے بنائے ہوئے پرندے پر پھونک مارتے تھے، وہ بھی معجزہ تھا۔ یعنی آپ کو ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی معجزات سے بھرپور تھی، مگر اس کے بعد بھی ان پر جو ہے الزام لگائے گئے اور انہیں سولی پر ایسے دشمن ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر، ماننے والوں جن کو نہیں ماننا تھا وہ نہ مانے۔ اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھی ایک کیفیت ہوتی کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ کر دیتا، کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتا تو شاید کہ ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سوال تو عیسیٰ اور موسیٰ سے کیے گئے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے پاس تمام نشانیاں لے کر آئیں تو بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر ان کے پاس، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ذکر کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایک بہت ہی تنبیہ کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پریشانیوں کو دیکھ کر اگر آپ لگا لیں آسمان میں سیڑھی اور لے آئیں ان کے پاس نشانیاں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس ہر نشانی لے کر آئیں گے مگر وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پوری زندگی نبوت ان سے زیادہ معجزات سے بھرپور تھی، مگر اس کے بعد بھی جس کو ماننا نہیں تھا نہیں مانے، اور ان کی دشمنی اس حد تک بڑھی کہ سولی پر چڑھا دیا۔ وَلِأُحِلَّ اور وَمُصَدِّقًا لِمَا اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو بین یدیّ جو میرے پاس ہے، من التورات تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ یعنی میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا ہوں بلکہ اسی تورات جو تمہارے پاس ہے اسی کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ اور حلال کرتا ہوں لکم تمہارے لیے بعض الذی جو حرما حرام کیا ہے علیکم تم اپنے آپ پر، وَلِأُحِلَّ اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض چیزوں کو جو تم نے حرام کیا ہے علیکم اپنے آپ پر۔ وجئت اور میں آیا ہوں کم تمہارے پاس بآیۃ نشانیوں کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ اور میری اطاعت کرو، ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ پس اسی کی بندگی کرو، ھذا یہی ہے صراط راستہ مستقیم سیدھا، فلما پس جب احس محسوس کیا عیسیٰ نے من سے ہم ان میں سے الکفر منہم الکفر جب موسیٰ نے محسوس کیا ان میں سے ان کے کفر کا، ان کے انکار کا، قالا فرمایا من انصاری کون ہے انصاری میرا مددگار، نصر کہتے ہیں مدد کو، اور انصار اس کی جمع ہے، انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، یا یہاں پر ہے میرا مددگار۔ قالا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالا من انصاری کون ہے میرا مددگار، اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے لیے کون ہے میرا مددگار۔ قال الحواریون کہا الحواریون حواریوں نے، نحن ہم انصار اللہ ہمیں اللہ کے مددگار، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وشہد اور گواہ رہیں، بأننا مسلمون اور گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ دراصل یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہود اور ان کے علماء ان کے پاس کوئی دلیل اب نہیں رہ گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی انکار کی، وہ تمام دلال کے میدان میں وہ مات کھا کر اب وہ آپ کی زندگی کے در پہ ہو چکے ہیں، اور اس کام کے لیے وہ سازشیں تیار کر رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہودیوں کی یہ عادت رہ چکی ہے، وہ پیغمبروں کو ناحق و قتل کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ یہود کے ایک رئیس نے ایک رقاصہ کی فرمائش پر اسی وقت کے انہی کے دور کے نبی یحییٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو انہوں نے ان کا سر قلم کروا دیا تھا۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ ان کی بھی موت کی پلاننگ ہو رہی ہے، انہیں بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، اور ان میں کوئی شبہ نہیں رہا۔ تو اب انہیں یہ فکر تھی کہ انہوں نے یہ نہیں، اس لیے نہیں یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے قال من انصاری الی اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے،
یہ مددگار اس لیے انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بلکہ ان کو یہ فکر تھی کہ جو میرا مشن تھا دین کے ساتھ، تو یہ کام رکنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تمہارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، مگر انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ اب یہ میری بھی جان کے در پہ ہو گئے ہیں، تو اب میرے مشن کو کون آگے بڑھائے گا، کون یہ کام کرے گا؟ تو انہوں نے پکارا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہوگا میرا مددگار اللہ کے لیے؟ قال الحواریون، تو کہا حواریوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے۔ حواری کہتے ہیں کہ جو تمام آمیزش سے، اس سے پاک سا ہو، اس میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ آٹے کو چھانے جو اوپر کی بھوسی نکلتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حواری۔ وہ کیونکہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ چھان کر اس کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ ساتھی جو بالکل کوئی کسی کے نفاق، کسی طرح کی اس سے پاک تھے، تمام نفاق، تمام اس سے ریاکاریوں سے پاک تھے، انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وشہد، اور گواہ رہیں بأننا مسلمون، کہ ہم فرما بردار ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ وہ کیا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ بہت بڑا وہ تھا، تمام غزوہ خندق میں اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور یہ تمام دشمن اس میں جمع ہو گئے تھے، اکٹھا ہوئے تھے، تمام گروہ جمع ہو گئے تھے اسلام کی مسلمانوں کے خلاف، اور اس میں خندق بھی کھودی گئی تھی، جس سے خندق کھود کر مسلمانوں نے اپنے دفاع کی کوشش کی تھی، اپنے آپ کو دشمنوں سے مقابلہ کی، تو یہ اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح سے مدد فرمائی تھی کہ بہت تیز ہوا چلی تھی اور سخت آندھی چلی تھی، جس سے کفار کے لشکر کے جو ہے خیمے اکھڑ گئے، اور ان کی ہاریاں الٹ گئیں، اور بدل ہو کر ناکام واپس جانے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی وہ نازک لمحہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہ دیکھ کر، ان کی پلاننگ، ان کی فوج بہت بڑا لشکر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے، اور اس کے بعد بہت بڑی سازش یہ بھی تھی کہ انہوں نے اندر سے، مدینے کے اندر جو یہود تھے، ان سے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ ان کے خلاف کبھی نہیں اٹھیں گے، وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو سامنے تو خندق کھود کر ان سے مقابلہ کی، بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی کہ دشمن کو اس خندق کو پار کر کے آنا یہ بہت مشکل کام ہو گیا تھا۔ لیکن پیچھے جو مدینے کے اندر تھے، وہاں مسلمانوں کی عورتیں تھیں، ان کے بچے تھے۔ اب جب وہ خلاف ہو گئے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ مدینے کے اندر سے بھی بغاوت ہو چکی ہے، یہودوں نے بغاوت کر دی ہے، اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی کہ ان کی سخت آندھی چلی، اور ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور وہ جانے لگے۔ تو جب یہ آندھیاں، یہ حالات پیدا ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو کفار کے لشکر کی خبر لاتا ہے؟ کون ہے جو مجھے ان کی صورتحال بتائے کہ وہ کس حالت میں ہے اور کیا پروگرام ہے ان کا؟ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں، یعنی یہ ایسی سخت آندھی تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی اس آندھی میں جانے کی۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں۔ آپ نے دوسری بار وہی سوال دہرایا کہ کون ہے جو دشمن کی خبر مجھے لا کر دے؟ تو پھر وہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں۔ تیسری بار پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سوال دہراتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوا کرتا ہے، ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوا کرتا ہے، اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، کسی کو غنی کا خطاب دیا، تو کسی کو صدیق کا خطاب دیا، تو کسی کو یہ اسلام، اور تو کسی کو فاروق کا خطاب ملا۔ یہ الگ الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے محبت، انہیں فوقیت، انہیں اہمیت دینے کے انداز تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ خطاب دیا تھا کہ ہم میرے حواری۔ تو یہاں پر حواری اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کون ہے جو میرے مشن کو اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے میری مدد کرے، یعنی اس میرے مشن کو قائم رکھے، یہ کام رکنا نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے ان کے تمام پیروکاروں کو مخاطب کر کے انہیں پوچھا تھا کہ اس سلسلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، اور انہوں نے کہا تھا
ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس کے ساتھ جو انزلتا تو نے نازل کیا، واتبعنا، اور ہم نے اتباع کی، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا، بس لکھ لے ہمیں، مع شاہدین، گواہی دینے والوں میں لکھ لے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اب دیکھیں کہ عیسیٰ، ہم ایسا لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کو بچانے کے لیے یا اپنی ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے مدد مانگی تھی، ایسا نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی ان کی سازش، یہ الگ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی جو سولی پر چڑھایا وہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی، بلکہ جو اسی اور اس کے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اس طرح سے کہ جو اس سازش میں آگے تھا، اس کام کا جس نے بیڑا اٹھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی بنا دی اور وہ سولی پر چڑھا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا زندہ۔ اس لیے ہے نا کہ ابھی ان پر جو طبعی موت ہوتی ہے ابھی ان پر واقع نہیں ہوئی ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں آئیں گے، وہ 40 سال ان کی حکومت ہوگی، وہ آئیں گے، ان کی شادی کریں گے، اور ان کی ایک وہ حکومت کریں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک طبعی موت پھر انہیں واقع ہوگی ان پر، اور پھر اللہ کی طرف جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کرو، اور انہوں نے چال چلی، کیا چال چلی انہوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خفیہ جو انہوں نے تدبیر کی تھی، جو چالیں چل رہے تھے ان پر سولی پر لٹکانے کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کر اللہ، تو اللہ نے بھی تدبیر، انہوں نے تدبیر کی، وما کر اللہ، تو اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ، اور اللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر ہے، الماکرین، تمام تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے، اللہ کی تدبیر سب سے بڑھ کر ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سب سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ عنایت، صرف یہ نظر و کرم صرف پیغمبروں سے پر ہی تھی، بلکہ ہر دور میں ہر اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے لیے مخلص ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، یا اللہ کے بھروسے پر اٹھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی ہی ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، حالات کیسے بھی ہوں، حالات کی سے نہ گھبرائیں، بلکہ ہمارا اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرتے جائیں، چاہے وہ حالات سازگار ہوں ناسازگار ہوں، اس بھروسے پر کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگر اس جذبے کے ساتھ ہم اللہ کے حکم کی پابندی کریں گے، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد آئے گی۔ اس بات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔